بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث صحیح مسلم سے، اس کا نمبر ہے 6591۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے، المستبان کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے دو شخص، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، جو کچھ بھی کہتے ہیں، ما قالا، جو کچھ بھی کہتے ہیں، فعلی البادئ ما لم یعتد المظلوم، تو اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی جو گالیاں دینے والے ہیں، جس نے گالی دینے کی ابتدا کی ہے تو اس پر وبال ہے، کیونکہ یہ سبب بنا۔ اگر یہ ابتدا نہ کرتا تو دوسرا اس کے جواب میں جواب نہ دیتا۔ تو جو شخص کسی برے کام کی ابتدا کرتا ہے تو اس کو فالو کرنے والے جتنے لوگ بھی ہیں ان کا گناہ بھی اس پر جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ابتدا نہ کرتا تو یہ لوگ اس گناہ میں شریک نہ ہوتے۔ اسی طرح اس شخص نے گالی کی ابتدا کی، اب اس کی وجہ سے جواب میں اس کو گالی مل رہی ہے، تو جو جواب میں گالی دے رہا ہے وہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہے۔ اگر وہ ابتدا نہ کرتا تو یہ دوسرا جواب میں اس کو گالی نہ دیتا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گالی دینا ایک برا عمل ہے، اور جو اس کی ابتدا کرتا ہے تو جو جواب میں اس کو گالی دے گا اس کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ اور پھر زبان کو پاک رکھنا چاہیے، زبان کو صاف رکھنا چاہیے۔ گالیاں دینا یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کی ایک علامت کیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ تو گالی بکنا یہ منافقین کی علامات میں سے۔ تو جو گالی کی ابتدا کرتا ہے، جواب میں اگر کوئی اس کو واپس گالی دے رہا ہے تو جو گالی دینے والا ہے اس پر اس کا گناہ بھی ہے جس نے جواب میں اس کو گالی دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، فرمایا ما لم یعتد المظلوم، جب تک وہ مظلوم، یعنی یہ مظلوم تھا جس کو گالی دی گئی، یہ مظلوم ہے، یہ حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگر یہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر یہ بھی گناہ گار ہے، اور یہ بسا اوقات اس سے زیادہ گناہ کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ اگر اس نے ایک گالی دی ہے، یہ جواب میں ایک ہی گالی اس نے دی، پھر تو چلو پہلے پر اس کا وبال ہے، لیکن اگر اس نے ایک گالی دی، اس نے تجاوز کر کے 2-3 دے دی تو اب اس کا گناہ زیادہ ہو گیا۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ابتدا کرنے والے نے ایک گالی دی، جواب میں اس نے 1-2 گالیوں کا اضافہ بھی کر دیا، ساتھ اس کو مزید تکلیف پہنچا دی، اس کو مارا پیٹا، تو اب یہ شخص ظالم بن گیا ہے اور یہ اس سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ تو اب یہ جو آگے بڑھنا اور ظلم کرنا، اس کی وجہ سے یہ بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر یہ شخص خاموش رہتا ہے تو پھر جو گالی کی ابتدا کرنے والا وہ گناہ گار ہے، اور اگر جواب میں صرف اتنا کہتا ہے، جتنا اس نے کہا اتنا ہی کہہ دیتا ہے، تو پھر پہلے پر جس نے ابتدا کی ہے اسی پر وبال ہوگا۔ لیکن اگر یہ اس سے تجاوز کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے، تو پھر یہ بھی مجرم بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ابتدا میں کوئی چھوٹا سا جملہ کہہ دیا، جواب میں پوری گردان پڑھ دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ما لم یعتد المظلوم، کہ جب تک یہ حد سے تجاوز نہیں کرتا اس وقت تک ہے پہل کرنے والے پر وبال اور گناہ۔ اب اس نے اس سے تجاوز کر دی، اب اس پر نہیں ہے، اب یہ خود مجرم بن گیا ہے، یہ اب مظلوم نہیں، یہ ظالم بن گیا ہے، اور یہ مزید حد سے آگے بڑھ کے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بڑا مجرم ہو گیا اور اس کا گناہ زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔